بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناظرین محترم کہ ہمارا یہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جاری و ساری رہے اور اس کو تھوڑی سی آکسیجن کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ آپ اس کی مدد کیجئے اور بھرپور مدد کیجئے, تعاون کیجئے. اسکرین پر تمام نمبر موجود ہیں, آپ فون کر سکتے ہیں, ہم آپ کے فون کا انتظار کریں گے. اور میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا اور کیونکہ ماہ شعبان ہے اور اسی سلسلے میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شان میں چند اشعار پیش کروں گا. بسم اللہ. کہ ہے علم و حسن کا ایک آسماں علی اکبر, ہے علم و حسن کا ایک آسماں علی اکبر, جو آج تک ہے جواں وہ جہاں علی اکبر, بے شک سبحان اللہ. جو آج تک ہے جواں وہ جہاں علی اکبر, اور مکان ان کا ہے تا حشر شہ کے قدموں میں, مکان ان کا ہے تا حشر شہ کے قدموں میں, اسی مکان سے ہوئے لا مکان علی اکبر, سبحان اللہ. اسی مکان سے ہوئے لا مکان علی اکبر. اور اذان میں میرے دادا کا نام واجب ہے, بطور خاص یہ شعر ہے کہ اذان میں میرے دادا کا نام واجب ہے, یہ کہہ رہے ہیں بشکل اذاں علی اکبر, یہ کہہ رہے ہیں بشکل اذاں علی اکبر. اور میں کیسے چاند کو تشبیہ, میں کیسے چاند کو تشبیہ ان کے نور سے دوں, میں کیسے چاند کو تشبیہ ان کے نور سے دوں, کہاں وہ داغ سا چہرہ کہاں علی اکبر, بے شک سبحان. کہاں وہ داغ سا چہرہ کہاں علی اکبر. اور ہو شہزادے کو ہدیہ قبول ماجد کا, جناب ماجد رضا عابدی کا کلام ہے, بطور خاص مقتارز ہے کہ ہو شہزادے کو ہدیہ قبول ماجد کا, عطا و حرف کی ایک کہکشاں علی اکبر, عطا و حرف کی ایک کہکشاں علی اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم. اور علی اکبر, مولا علی اکبر کے ساتھ جناب قاسم کا بھی میں ذکر کرتا چلوں کیونکہ ان کی بھی ولادت باسعادت اسی مہینے میں. بے شک. تو عبد پروردگار ہیں قاسم, عبد پروردگار ہیں قاسم, اور حسن کے کردگار ہیں قاسم, بے شک. حسن کے کردگار ہیں قاسم. بچپنے میں ملا دوش حسن, بچپنے میں ملا دوش حسن, کیا حسین شہ سوار ہیں قاسم, ماشاء اللہ. کیا سبحان حسین اللہ. شہ سوار ہیں قاسم. میرے خیال ہے کال ہے, کال لے لیتے. السلام علیکم. جی السلام علیکم, شمس بھائی شاہد رضوی بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام شاہد رضوی, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں شام ہدایت میں. اور آپ کے کیا حال احوال ہیں؟ اور جی بھائی بس میں ابھی باہر سے آیا تھا تو میں آپ کا پروگرام لگایا, ابھی دیکھا ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا پروگرام. بہت شکریہ. آپ کو اور بھابھی کو دونوں کو ماہ شعبان بہت بہت مبارک. آپ کو مبارک ہو, تمام ناظرین کو, دیکھنے والوں کو, مومنین کو مبارک ہو. آپ ماہ شعبان کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے, کچھ کلام پیش کریں گے؟ میں تو آپ سے ریکویسٹ کرنے لگا تھا کہ مجھے اب مولا حسین کو کوئی کلام سنا دیں پلیز. ماہ شعبان کی ان کی پیدائش تھی. جی میں مجھے سنا دیں تو میں بہت ہی آپ کا مشکور ہوں. میں آپ کو ابھی آپ کی انشاءاللہ فرمائش پوری کروں گا. اس کے علاوہ آپ ہدایت ٹیلی ویژن کے حوالے سے اس کو جو آج کل کرائسس کا سامنا ہے, اس کے حوالے سے آپ مومنین سے اور کچھ مدد کرنا چاہیں گے؟ اور بالکل میں تو ہمیشہ آپ کو بتایا کبھی ان کاموں میں پیچھے نہیں ہوتا. میں نے نمبر نوٹ کر لیا اور فرسٹ تھنگ ٹمارو مارننگ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروں. سلامت رہیے, سلامت رکھیے, مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے. نہیں یہ تو میرا فرض بنتا ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے, توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں, شام ہدایت میں بھی اور ویسے بھی آپ مدد کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. نہیں میں مدد نہیں کرتا, پلیز اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. جی مولا آپ کو اور توفیق دے. بہت شکریہ, سلامت رہیے. اللہ آپ کی تمام دلی حاجات پوری کرے, تمام مشکلات اسی لمحے اسی وقت دور ہو جائیں. الہی آمین. بس آپ مجھے ایک کلام سنائیے اور کل انشاءاللہ تعالی میں فرسٹ تھنگ ٹمارو مارننگ انشاءاللہ جمع کراؤں. میں مولا حسین کی شان میں شاہد بھائی نے, بہت شکریہ آپ کا. شاہد بھائی نے فرمائش کی مولا حسین کی, تو میں 4 مصرعے ابھی پیش کروں گا. بسم اللہ. کیونکہ ہم فون لائنز کھول دی گئی ہیں اور آپ لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں, تو میں 4 مصرعے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. کہ
دکھلانا ہے ایک پرتو مولا حسین کی آمد کے سلسلے میں، یہ ولادت کے سلسلے میں دکھلانا ہے ایک پرتو. ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کلام جاری رکھیں گے. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی، کہاں سے؟ جی آپ کون؟ جی کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی لائن ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ بات کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ. جی تو ناظرین کرام، میں ہمارے شاہد رضوی صاحب کی خواہش کے مطابق میں 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں کہ دکھلانا ہے ایک پرتو شبیر کی عظمت کا، اے روح امیلانا مطلع کوئی مدحت کا، سبحان اللہ. دکھلانا ہے ایک پرتو شبیر کی عظمت کا، ہاتھوں پہ محمد کے سردار ہے جنت کا، یا دستے رسالت پر یہ دل ہے نبوت کا، بے شک سبحان اللہ. یا دستے رسالت پر یہ دل ہے نبوت کا، دکھلانا ہے ایک پرتو شبیر کی عظمت کا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. مولا حسین کا آپ نے کلام پیش کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو مولا حسین کے حوالے سے کچھ، ان کی پیدائش کے حوالے سے کچھ معلومات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. جیسے کہ ہم تمام مومن اور مومنات کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام اور والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. امام حسین کی جب خبر ولادت سنی تو رسول بہت خوش ہوئے اور بی بی سیدہ کے گھر تشریف لائے. اسما جو کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز تھیں، وہ بچے کو سفید کپڑے میں لپٹائے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس لاتی ہیں. آپ بچے کو گود میں لیتے ہیں اور دائیں کان میں ان کے آذان اور بائیں میں اقامت کہتے ہیں. گویا ظاہری طور پر مومنات پہلی بار دنیا میں اپنے فرزند کے کانوں کو خدا کے نام سے آگاہ کیا جا رہا ہے. اچھا، ولادت کے 7ویں دن خدا کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور پاس آ کے کہتا ہے کہ جیسے ہارون اور موسیٰ کے بھائی مونس اور غمخوار اور ہر مشکل میں ان کے مددگار تھے، اے میرے رسول اسی طرح علی آپ کے ہر کام میں مونس اور ہمدم ہیں، لہٰذا اس بچے کا نام بھی ہارون کے بچے کے نام پر رکھیں، یعنی کہ شبیر، جس کا عربی میں ترجمہ حسین ہوتا ہے. اور یوں فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے دوسرے بچے کا نام بھی خدا کی طرف سے منتخب ہو رہا ہے. ناظرین، ولادت کے 7ویں روز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کے عقیقے کے طور پر ایک بھیڑ ذبح کر کے محتاجوں کو تقسیم کیا.
رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امام حسین کو اپنی آغوش میں بٹھا کر پیار کر کر خوب روتے بھی تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرا بچہ حسین ایک روز بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوگا، بنی امیہ کے ظالم اور خونخوار افراد میرے لال کو قتل کر کے ڈال دیں گے اور میں قیامت کے دن ان لوگوں کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو جی ناظرین، یہ تھا مولا حسین کی ولادت کا مختصر سا ہم حال احوال آپ سے شیئر کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ کے علم میں جیسا ہے کہ ہدایت ٹی وی بھی اس وقت بہت مصیبت اور مشکل میں مبتلا ہوا ہے، تو آپ سے بھی درخواست ہے جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے، ہم بہت بڑا آپ سے بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، لیکن وہی والی بات کہ قطرہ قطرہ بن کے ہی دریا بنتا ہے، تو آپ کی جتنی بھی طاقت ہے، جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق آپ ہدایت ٹی وی کی مدد کر سکتے ہیں، تاکہ آپ سے اور ہمارا جو ہدایت ٹی وی کا سلسلہ ہے وہ کبھی ختم نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ تا قیامت جاری اور ساری رہے۔ تو ہم امید کریں گے کہ آپ ضرور اس میں مدد کریں گے۔ ہمارے نمبرز جو ہیں اسکرین پر موجود ہیں، آپ جس طرح سے بھی اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ میں مولا کائنات کا ایک کال بھی میں جی شیئر کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ مال دنیا میں انسان کو بلند قدر بناتا ہے، مگر آخرت میں خوار کرتا ہے، بے شک، مگر آخرت میں خوار کرتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ مال کا جمع کرنا غم میں پڑنا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے جی بالکل، کہ مال کا جمع کرنا غم میں پڑنا ہے، اسی لیے۔ اور آگے پیش کرتے ہیں مولا کائنات اپنے کال میں یہ فرمان کہ مال دولت کا قیامت میں حساب ہوگا، مال دولت کا قیامت میں حساب ہوگا، اور جبکہ ایمان نجات کا ذریعہ ہوگا، ایمان جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مال دنیا کا جو مال ہے یہ تو یہیں رہ جانا ہے، اور ہم کوشش کریں کہ کار خیر میں جتنی بھی مدد کر سکیں بے شک مدد کریں، بالکل۔ اور اس میں آپ لوگوں سے اب بار بار اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل، اسی بات سے مجھے ایک واقعہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاد آیا ہے کہ رسول کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے کہا کہ یہ جتنے بہت بڑے اس کے باغات تھے کھجور کے، تو اس نے وصیت کی رسول کو کہ جب میں مر جاؤں تو یہ جتنے بھی باغات کی کھجوریں ہیں وہ سب جو ہیں تقسیم کر دی جائیں، یعنی کار خیر کے لیے تقسیم کر دی جائیں۔ جب وہ شخص انتقال فرما جاتا ہے تو رسول اس کی وصیت کے مطابق ساری کھجوریں تقسیم کر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ حصہ سب لوگوں کی حصے میں آتا ہے۔ تو ایک کھجور جو ایک رہ جاتی ہے تو رسول پوچھتے ہیں کہ یہ کھجور رہ گئی ہے تو یہ کون لے گا؟ اسی میں سے ایک شخص فرماتا ہے کہ یا رسول، یہ جو ہے ایک کھجور کا ہم کیا کریں گے، آپ نے اتنا زیادہ ہمیں عطا کر دیا ہے تو اس کھجور کا ہم کیا کریں گے؟ تو رسول نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے جو مجھے وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری کھجوریں جو اس کے باغات تھے اس کے جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، یہ صرف ایک کھجور اگر اپنے ہاتھ سے کسی مستحق کو عطا کر دیتا تو اس کا اتنا ہی اجر ملتا کہ جتنا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو اجر ملا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے، جو نیکی کا کام ہے، جو کار خیر کا کام ہے، وہ آپ اپنے ہاتھوں سے کیجئے۔ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کی آنے والی نسلوں کو سلامت رکھے، لیکن آپ اپنے بچوں کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ کے مال کو وہ کس طرح سے خرچ کریں گے۔ بے شک، اگر خرچ کر دیا تو وہ ان کی بھی نیکی کا حصہ ہوگا، لیکن آپ جو کچھ بھی کریں اپنے ہاتھ سے کار خیر میں حصہ ڈالیں، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، کچھ ہم نہیں لے کے جائیں گے سوائے اپنے اعمال کے۔ تو آپ صدقہ جاریہ کریں، آپ یہ ہدایت ٹی وی کی مدد کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، جب تک ہدایت ٹی وی چلتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کل کے اوپر مت ڈالیں، جتنا آپ اپنے ہاتھ سے کار خیر کر سکتے ہیں تو کریں۔ اور ناظرین محترم، آپ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے خمس بھی ادا کر سکتے ہیں، بے شک، سہم امام، سہم سادات اور سہم امام کا حصہ، جی اور جو بھی آپ یعنی کہ اس میں ڈونیشن دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔
آپ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، تو اس سے پہلے کہ کوئی کال آئے میں ان کا ایک کلام پیش کروں گا جو کہ ہم چاہیں گے کہ آپ سے شیئر کریں. خاص طور پہ ریحان اعظمی کا کلام ہے یہ، اور جناب ابو طالب کی شان میں ہے، جن کی زندگی بلکہ یوں کہیے کہ اہل بیت اطہار جو بھی قربانیاں دی گئی ہیں وہ ابو طالب کی اولاد. بے شک، بالکل. تو یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ سے شیئر کریں. میں اس سے پہلے کہ میں اپنا کلام آپ کو سناؤں، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، میرے خیال ہے کنٹرول روم سے درخواست آئی ہے، ہم بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ کو کلام سنائیں گے بھی، آپ سے سنیں گے بھی، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہدایت ٹیلی ویژن کی مدد کیجئے اور اس میں بھرپور حصہ لیجئے.